السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان اینڈ رضوان۔ جی ہاں ویور، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگائی ہے اس کے اوپر۔ پہلے ٹاپ سٹوری رپورٹ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ ناظرین، شاہی خاندان نے آرڈر دے دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے متعلق عوام کو بتایا جائے کہ یہ دہشت گردوں کے گروپس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو سب سے پہلے جو شاہی خاندان نے جو بیان دیا ہے، جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، ان کے جو وزیر نے کہا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، رپورٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی جو وزارت اسلامی امور نے جو کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کام کی جو ابتدا ہوئی ہے نا، وہ پاکستان اور انڈیا سے شروع ہوئی ہے اور اب ہر ملک میں پھیل گئی ہے۔ یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، انہوں نے یہ تبلیغی جماعت والوں کو کہا ہے یہ ایک بدعت ہے جو تفرقات پیدا کر رہے ہیں، جس کی یہاں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سعودی وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف نے کہا کہ مساجد کے مبلغین اور نماز جمعہ کا عارضی اہتمام کرنے والی مساجد اگلے جمعے کا خطبہ تبلیغی اور دعوتی گروپ کے خلاف خبردار کرنے کے لیے مختص کرنے کی ہدایت کی۔ رضوان، انہوں نے ہدایت کر دی ہے۔ تو ویورز، خطبے میں درج ذیل موضوعات شامل ہوں گے۔ پہلے نمبر پر اس گروہ کی گمراہی، انحراف اور خطرے کا اعلان، اور یہ کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کیا بات، انہوں نے دہشت گردی کا ایک دروازہ قرار دے دیا اس کو۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نمایاں ترین غلطیوں کا ذکر کریں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ معاشرے کے لیے ان کے خطرے کا ذکر کریں۔ چوتھے اور آخری نمبر پر ملک میں متعصب گروہوں بشمول تبلیغی اور دعوتی گروپ سے وابستگی ممنوع ہے۔ انہوں نے کہا ہے اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں جوڑنا چاہیے، اور سعودی حکام کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت سے بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے اور بچے دین کی بجائے دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین، یہ آپ کو میں نے جوں کا تو بتایا ہے جو ان کے وزیر نے کہا ہے، جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے بیان۔ ناظرین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکومت نے پابندی نہیں، راستے ہموار کیے ہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ اس سے پہلے امریکہ میں بھی پابندی تھی، اب 700 تبلیغی مراکز ہیں وہاں پر۔ اس پر ناظرین اکرام، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام دنیا میں دبنے کو نہیں آیا ہے، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم اس کو دباؤ گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں تبلیغی جماعت کو دہشت گرد اور تفرقات پھیلانے والی جماعت کہا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت دہشت گرد جماعت ہے کیا؟ ناظرین، تبلیغی جماعت دنیا بھر میں پرامن جماعت ہے، جس کو مار بھی لیتے ہیں لیکن یہ کسی پر کیس تک دائر نہیں کرواتے رضوان، بلکہ اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی ایک ایسے وقت پر ناظرین لگائی گئی ہے جب فرانس کے صدر نے حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا۔ فرانس کے صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو اسی دن سے ہی تبلیغی جماعت کے خلاف پابندی لگانے کی سمری تیار کی جا رہی تھی۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو سعودی عرب اسلام کو پھیلانے والے لوگوں پر رضوان پابندیاں لگا رہا ہے، تو دوسری جانب سعودی عرب میں سینما گھروں کو اوپن کیا جا رہا ہے، بے حیائی اور ریانی کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بھارتی سٹار سلمان خان اس وقت موجود ہیں، اور وہ ریاض شہر میں ایک کنسرٹ فیسٹیول ہوا ناظرین، کل آپ نے جیسا دیکھا ہوگا، جس میں لگ بھگ 80,000 لوگوں نے شرکت کی ہے۔ سلمان خان کی فلم کو سعودی سینما گھروں میں لگایا جا رہا ہے، اور سعودی عرب میں انڈین فلموں کو باقاعدہ طور پر بڑی بڑی سکرینز پر چلایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ دن پہلے سعودی عرب نے سعودی عرب کے سابق امام کعبہ کی فلموں میں انٹری بھی کروا دی ظالموں نے، اور دین اسلام کا نام خوب بدنام کیا گیا پوری دنیا میں۔ تبلیغی جماعت ناظرین اکرام غیر سیاسی دعوتی تحریک ہے جو اصلاح اعمال کا مشن رکھتی ہے۔ غیر مسلم ممالک میں بھی جنہیں کام کی آزادی ہے، ان پر سعودی عرب کی جانب سے پابندی کے بعد اب مساجد میں تنقید کا رضوان سلسلہ قابل مذمت ہے، اور بالی ووڈ اداکاروں کے لیے سرزمین حجاز و نجد میں پروٹوکول، دعوت و تبلیغ پر پابندی، آخر کیوں؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے جمعے کے دن تبلیغی جماعت پر پابندی لگا کر ناظرین کرام امت مسلمہ میں اپنی ویلیو، اہمیت کو تو کم کیا ہی ہے،
ساتھ میں اب یہ بھی آپ کو ناظرین کرام بتا دوں کہ سعودی عرب نے مسلمانوں میں فرقے کی بنیاد بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر فرقے کی بنیاد بھی رکھ دی ہے۔ رضوان، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آخر مسلمانوں کو ہو کیا ہے؟ محمد بن سلمان کے اس شاہی فرمان پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی احسان، انتہائی مایوس کن خبر ہے، آپ نے پوری ڈیٹیل اور تفصیل ناظرین کے سامنے رکھی ہے کہ حال ہی میں جب فرانس کا صدر دورہ کر کے جاتا ہے اور ساتھ ہی سلمان خان بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، اس وقت یہ پابندیاں لگانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بیسیکلی جتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں احسان، یہ ایک بڑا ہی اسٹرانگ میسج دیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کا ایک بہانہ بنا کر، ٹھیک ہے، اور یہ پورا کا پورا ایک پلان اور اسٹریٹجی ہے نان مسلمز کی، جس کے اندر انڈیا ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے۔ وہ مہرہ بناتے ہیں سعودی عرب کے حکمرانوں کو اور پابندیاں لگاتے ہیں ایک ایسی جماعت کے اوپر جو ایک انتہائی پرامن جماعت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی تفرقے نام کی چیز نہیں ہے، جو کہ نان مسلم کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، بڑے ہی اخلاق کے ساتھ اللہ کا دین اور اسلام کا پرچار کرتے ہیں اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ انتہائی پرامن جماعت، یہاں تک کہ اگر ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے تو یہ آگے سے بالکل ریئیکٹ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ایسی جماعت کو دہشت گرد قرار دینا یا یہ کہنا کہ یہ بچوں کی ذہن سازی غلط طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے سعودی عرب کی طرف سے۔ اور پھر یہ سعودی عرب کی طرف سے جو بیان ہوتا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ دین مذہب کا جو جب یہ اسلام پھوٹا، اسلام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی سرزمین سے ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بڑی اہمیت کی حامل سرزمین ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو روحانی تعلقات بڑے مضبوط ہیں امام خانہ کعبہ کے ساتھ اور مسجد نبوی کے ساتھ، جہاں پہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کے اس طرح جو جذبات ہیں وہ ان کے ساتھ بھی میں یہ سمجھتا ہوں وہ کھیلنے کے مترادف یہ چیز ہے جب اس طرح کا بیان آتا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں مرکز ہے، بہت بڑا مرکز ہے رضوان، اور بنگلہ دیش میں بھی تبلیغی کام لاکھوں لوگ آتے ہیں، احسان کروڑوں لوگ وہاں پہ منسلک ہیں، اور یہ تبلیغی کام پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو نان مسلم جو کنٹریز ہیں وہاں پر اب یہ جواز بنا کر پابندی نہ لگا دیں، کیونکہ سعودی عربیہ نے یہ پابندی لگا دی ہے۔ وہ کہیں گے بھائی اب سعودی عربیہ نے آپ کو ٹیرر گروپ کہہ دیا ہے، لہٰذا ہمارے دروازے بھی آپ کے لیے بند ہیں۔ ٹھیک ہے احسان، چونکہ جب ایک اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں اس کی صف میں سے ایک بڑا ہی اہم ملک اگر اس طرح کی پابندی لگاتا ہے تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا تبلیغی جماعت کے اوپر، اور اسلامی جتنی بھی جو دعوت دینے والے جو مختلف گروپ ہیں تبلیغی جماعت کے علاوہ بھی، ان کے اوپر بھی بہت پابندیاں لگانے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے یہ جو پابندیاں لگانے کی جو بات کی ہے، یہ بیسیکلی سعودی عرب کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کہیں اور سے ہو رہا ہے، اور سعودی حکومت حکمرانوں کو شہزادہ سلمان کو ان کو تو ایک مہرہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سینما گھروں کو اوپن کرنا، ان کی افتتاحی تقاریب کے اندر ان کی پارٹیسپیشن ہونا اور ان کو اس کلچر کو باقاعدہ طور پر اپنے پورے ملک کے اندر پروموٹ کرنا اور اسلام کو دبانا، جو اسلام کو پھیلانے والے گروپس ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگانا، یہ اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ وہ بیسیکلی وہ جو کلچر ہے وہ کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو شہزادہ سلمان بیسیکلی جس کلچر کے حامی ہیں۔ جی ہاں، وہ لبرلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوپن مائنڈڈ ہیں، امریکہ سے پڑھے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے، ان کے دوست ہیں، تو وہ تو اس کو امریکہ بنانا چاہتے ہیں، سارا کچھ وہی پھیلانا چاہتے ہیں، ادھر جناب نائٹ کلب کھولنا چاہتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ آپ سعودین
کا مکہ مدینہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں بیٹھے مسلمانوں کا مکہ مدینہ ہے۔ اس کی حفاظت کرنا آتی ہے ہمیں، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہم کر کر بھی دکھائیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب ترکی آئے گا واپس اور پاک سرزمین کے اوپر اپنا قبضہ جمائے گا، کیونکہ ان کا جو معاہدہ ہے وہ بھی قریب اب ویورز آنے والا ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ہمیں دیں اجازت، اگر رپورٹ اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔